السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ رات میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ صبح بیوی غصے میں نہ اٹھی۔ خاوند نے خود ہی بچوں کو ناشتہ کروایا، اسکول کے لیے تیار کیا۔ بیگم بستر سے گھورتی رہی۔ خاوند بچوں کو لے کر اسکول کے لیے نکلنے لگا تو بیگم اٹھ کر بولی، رکیے چودھری صاحب، آج اتوار ہے۔ ایک دوست نے دوسرے پر رعب ڈالتے ہوئے کہا، اگر میں صبح اپنی کار میں بیٹھ کر اپنی زمین دیکھنے نکلوں تو شام تک پوری زمین نہیں دیکھ پاتا۔ دوسرا بولا، اچھا، بہت عرصہ پہلے ہمارے پاس بھی ایک ایسی ہی کھٹارا کار تھی۔ بیوی نے شوہر سے کہا، آپ نے جو گلاب کی قلم لگائی تھی اس کی جڑ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ میاں نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم؟ بیوی بولی، میں روزانہ اس کو نکال کر دیکھتی ہوں۔ استاد نے شاگرد سے کہا، دستک کو جملے میں استعمال کرو۔ شاگرد بولا، ہمارے منع کو دستک گنتی آتی ہے۔ ایک بچے نے اپنی ماں سے پاکستان کا جھنڈا خریدنے کی فرمائش کی۔ ماں نے دکاندار سے جھنڈا دکھانے کے لیے کہا۔ اس نے جھنڈا دکھایا تو وہ بولی، کسی اور رنگ میں دکھاؤ۔ ایک دیہاتی کسی ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں ذرا سی چائے لے آیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا، میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ باپ نے بیٹے سے کہا، میں آپ کے لیے دوسری امی لے آؤں؟ بیٹا بولا، وہ مجھے اسکول جانے کے لیے تو نہیں کہے گی۔ ہاسٹل میں رہنے والے ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان ہو؟ دوسرے نے جواب دیا، کیا بتاؤں یار، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے بہانہ بنا کر گھر والوں کو خط لکھا تھا کہ ٹیبل لیمپ خریدنے کے لیے 500 روپے بھیج دے۔ انہوں نے ٹیبل لیمپ ہی بھیج دیا ہے۔ استاد نے شاگرد کے باپ سے کہا، آپ کے بیٹے نے اسکول کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ باپ نے کہا، نالائق کہیں کا، گھر میں برتن توڑتا رہتا ہے اور یہاں ریکارڈ۔ ایک کنجوس آدمی اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر جا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، آنکھ کو کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، جب ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دوسری کیوں استعمال کروں؟ ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہا تھا، یار وہ اپنے دوست وکیل احمد خان تھے نا، وہ جنہیں ہر چیز کی تہہ تک پہنچنے کا شوق تھا۔ دوسرے نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا انہیں؟ پہلے نے جواب دیا، وہ دریا کی تہہ تک پہنچ گئے، مطلب ڈوب کر مر گئے۔ ایک صحافی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ فلاں صحافی بک گیا، فلاں نے اتنی رقم لے کر اپنا قلم بیچ دیا۔ اس نے صحافت کے مقدس پیشے کو بدنام کیا ہے۔ غرض ہر صحافی اور ادیب بک گیا، لیکن میں آج تک نہیں بکا۔ دوسرے نے یہ بات سن کر کہا، بھائی تم جس اخبار میں لکھتے ہو وہ اخبار کبھی فروخت نہیں ہوا، پھر تم کیسے فروخت ہو سکتے ہو؟ احمد اپنے چچا جان سے بولا، چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ چچا جان نے کہا، جمعہ پڑھنے۔ احمد نے کہا، لیکن آج تو بدھ ہے۔ چچا جان بولے، بیٹا احمد، جمعہ کے دن مسجد میں رش بہت تھا، میں پڑھ نہیں سکا تھا، میں نے سوچا آج پڑھ لوں۔ مالک نے نئے ملازم سے کہا، دیکھو میں نے تم پر کتنا اعتماد کیا ہے کہ پورے گھر کی چابیاں تمہارے سپرد کر رکھی ہیں۔ ملازم نے کہا، کیا خاک اعتماد کیا ہے، تجوری کو تو ان میں سے کوئی بھی نہیں لگتی اور بیگم صاحبہ کی الماری کا تالا بھی نہیں کھلتا ہے۔ ایک شاگرد نے دریا میں اپنے استاد کو ڈوبتے دیکھا تو یہ چلاتا ہوا مدرسے کی طرف بھاگا، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔
باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا بارش ہو رہی ہے پودوں کو پانی نہ دینا۔ بیٹے نے پوچھا وہ کیوں ابا جان؟ باپ بولا تم بھیگ جاؤ گے نا۔ ایک گاؤں میں ایک بڑے میاں فوت ہو گئے۔ مدرسے میں استاد صاحب نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بچے خوشی خوشی مدرسے سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ سامنے سے دو بوڑھوں کو آتا دیکھ کر ایک بچے نے دوسرے سے کہا یار وہ دیکھو سامنے سے دو چھٹیاں اور آ رہی ہیں۔ بیوی نے شوہر سے کہا تم سوتے ہوئے مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ شوہر نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا غلط فہمی ہوئی ہے؟ شوہر بولا یہی کہ میں سو رہا تھا۔ لڑکی نے لڑکے سے کہا میری سالگرہ کا تحفہ کدھر ہے؟ لڑکا بولا وہ سامنے سرخ رنگ کی گاڑی دیکھ رہی ہو؟ لڑکی خوش ہوتے ہوئے بولی واہ جی واہ۔ لڑکا بولا اس رنگ کی نیل پالش لایا ہوں تمہارے لیے۔ ایک شخص اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ گائے کا بچہ کس کا ہے؟ دوسرا شخص گائے کے بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا لگتا تو گائے کا ہی ہے۔ ایک بندہ گھر کے لیے ایک جدید روبوٹ لاتا ہے جو اور بہت سے کام کرنے کے علاوہ جھوٹ بولنے والے کو پٹاخ سے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ بیٹا بولا ڈیڈی آج میں اسکول نہیں جاؤں گا میرے پیٹ میں درد ہے۔ روبوٹ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ باپ نے کہا دیکھا بیٹا تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں روبوٹ نے تھپڑ لگایا، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں جب بچہ تھا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ روبوٹ نے باپ کو بھی تھپڑ رسید کر دیا۔ ماں بولی دیکھا منّے کے ابا آپ کا ہی بیٹا ہے، جھوٹ کیسے نہ بولے گا۔ ٹیچر نے بچے سے کہا اسے مکمل کرو۔ 100 چوہے کھا کے بلی چلی۔ بچے نے لکھا 100 چوہے کھا کے بلی مٹک مٹک کر چلی۔ ٹیچر نے کہا ابے تجھے پتہ نہیں اس کا جواب؟ بچہ بولا سر آپ کا لحاظ کر کے میں نے جواب بھی دے دیا ہے، ورنہ تو 100 چوہے کھا کے بلی چل بھی نہیں سکتی۔ جو شخص بازار میں چلتے ہوئے ان الفاظ کا کثرت سے ورد کرے گا انشاءاللہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔ وہ الفاظ یہ ہے اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔